بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری اس سٹوری کا عنوان ہے ایمان کی طرف سفر۔ نور اسلام جزیرۃ العرب پر ذوفشاں ہوا تو یمان اور اس کی قوم کے بہت سے افراد کشاں کشاں مکہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یمان مدینے واپس آیا تو اس کی آل اولاد سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی، پھر وہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پیارے بچوں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ حذیفہ کے دائیں ہاتھ میں ملا اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت اور نصرت میں سے کسی ایک کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق پسند کرنے کا اختیار تفویض کر دیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نصرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انصاری کہلانا پسند کیا اور مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل آپ کی تشریف آوری پر فرحت و انبساط سے جھوم اٹھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضری کا التزام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے خوشہ چینی کی ان میں بہت سی دل آویز خوبیاں چمک اٹھیں۔ حق گوئی میں طاقتور اور دانشور ہو گئے۔ منافقت اور دھوکہ دہی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ریاکاریاں اور ٹال مٹول کی عادات کو یکسر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت خوشگوار مجالس بپا ہونے لگیں، جس نے ان کو تمام تر میدانہائے فضائل میں نادر اور انوکھے رستے پر ڈال دیا۔ باہمی بھائی چارے کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین مواخذ کا رشتہ قائم کیا۔ قابل قدر بات یہ ہے کہ ان دونوں شاہ سواروں میں بہت سی خوبیاں مشترک تھیں۔ دونوں نے مسلمان والدین کے زیر سایہ پرورش پائی۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ انشاءاللہ اسی طرح کی سٹوریز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔